بزرگان دین نے استقامت کی کئی تعریفیں کی ہیں. کہ رب اللہ کہہ کر استقامت کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ استقامت ہے فرائض کا ادا کرنا. یہ بھی ٹھیک ہے. فرائض سے مراد کیا ہے؟ کہ جب رب اللہ کہہ دیا تو 5 وقت کی نماز، ماہ رمضان کے روزے، اگر دولت مند ہے تو سال کے بعد زکوٰۃ، صدقہ فطر، قربانی، اور عمر میں ایک بار حج، یہ فرائض ہو گئے. اور محرمات، جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا، جھوٹ کو حرام کیا، فریب کو حرام کیا، دغے کو حرام کیا، غیبت کو حرام کیا، زنا کو حرام کیا، چوری کو حرام کیا، شراب کو حرام کیا، سود کو حرام کیا. تو فرائض کا ادا کرنا اور محرمات سے بچنا، یہ استقامت ہے. منہ سے کہہ دینا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سارا شہر بھرا ہوا ہے آپ کا، سارا ملک بھرا ہوا ہے آپ کا، جو منہ سے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لیکن کتنے ہیں جو فرائض سارے ادا کرتے ہیں؟ کتنے ہیں جو محرمات سے، حرام چیزوں سے بچتے ہیں؟ آٹے میں نمک بھی نہیں. اس کا مطلب یہ کہ کچے ہیں، پکے نہیں ہیں. عہد کیا ہے، نبھا نہیں رہے. وفا کا عہد کیا ہے مگر جان کی بازی نہیں لگا پا رہے. عہد محبت باندھا ہے، نبھانے کی توفیق نہیں ہے. تو حضرت عمر فاروق کا یہ قول کہ استقامت کیا ہے؟ فرائض کا ادا کرنا اور محرمات سے بچنا. یہ ڈیفینیشن بھی ٹھیک ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول یہ ہے کہ رب اللہ کہہ کر استقامت اختیار کرنا. یہ جو فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر وہ اس پر ثابت قدم ہو گئے، مضبوط ہو گئے. عثمان غنی کہتے ہیں مضبوطی یہ ہے، ثابت قدمی یہ ہے کہ عمل کا ریا سے پاک ہونا، عمل کا ریا سے پاک ہونا. یہ اس سے بھی ایک قدم آگے بات ہے کہ نماز پڑھ اور صرف اللہ کے لیے پڑھ. سمجھے؟ نماز پڑھ اور صرف اللہ کے لیے پڑھ. آپ کہیں گے ہم تو صرف اللہ کے لیے پڑھتے ہیں. نہیں، اگر آپ لوگ جنازہ پڑھنے آئے کھڑے ہیں چونکہ آپ کا دوست ہے تو پھر آپ دوستی کی وجہ سے آئے کھڑے ہیں، ایمانی رشتے سے تو نہیں آئے کھڑے. کیوں جی؟ رشتے داری کی وجہ سے آئے کھڑے ہیں. یا بندے بیٹھے ہیں تو آپ نماز ذرا اچھی طرح پڑھ رہے ہیں اور مسجد میں اکیلے پڑھ رہے ہیں تو ٹھونگے مار رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ حاجی صاحب ہونا یا حافظ صاحب ہونا بچانے کے لیے کہ لوگ یہ نہ کہ دیکھو حافظ صاحب ٹھونگے مار رہے ہیں یا حاجی صاحب ٹھونگے مار رہے ہیں، تو ان کے سامنے تو ذرا ٹینشن ہو کر پڑھ رہے تھے، لیکن اب اکیلے پڑھ رہے ہو تو ٹھونگے مار رہے ہو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز میں بھی ریا کا حصہ داخل ہے. یا اکیلے ہو اور محتاج دیکھتے ہو تو 10 روپے دیتے ہو، اور بندے ہیں اور ایک محتاج ہے اور ارد گرد کھڑے ہیں اور وہ تم سے مانگتا ہے تم 100 دیتے ہو، تو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ میرا 90 روپیہ ریا کا نہیں ہے؟ بولتے نہیں. اکیلا سائل مانگتا ہے تو تم 10 دیکھتے ہو اور تمہارے ارد گرد بندے کھڑے ہیں اور وہ سارے تمہیں میاں صاحب جانتے ہیں اور مانتے ہیں، اور سائل آ کر سوال کرتا ہے تو تم کہتے ہو کہ اب کیا کروں، پھنس گیا ہوں. اب یہ بندے کہیں گے کہ اتنا بڑا میاں صاحب ہو کر 10 روپے دے رہا ہے تو آپ 100 کا نوٹ نکال کر دیتے ہیں. تو مت سمجھیے کہ آپ کو 100 کا ثواب ملے گا، آپ کو 10 کا ہی ملے گا.
اور شاید وہ بھی ملے کہ نہ ملے، کیونکہ اگر آپ نے کسی بندے کا دھیان کر کے کوئی نیکی کا عمل کیا ہے کہ یہ خوش ہو جائے یا ان کے سامنے میری عزت رہ جائے، تو وہ آپ کا عمل جو ہے وہ ریاکارانہ عمل ہے۔ اسی طریقے سے آپ اکیلے تو قرآن پڑھتے ہیں تو جناب چلا سو چل، اور اگر آپ کے لیے ایک مجمع لگا دیا جائے اور ایک جلسہ بنا دیا جائے اور آپ کے لیے بہت بڑا سپیکر ہو ہیوی، اور آپ کو جناب لاکھ روپیہ پیشگی بھی ملا ہوا ہو، تو آپ جناب یوں پڑھیں کہ آسمان سے اترتا ہوا نظر آئے، پورا زور لگا کر، پورا محنت کر کے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ کا پڑھنا جو ہے یہ لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے پڑھنا ہے، کہ لوگ واہ واہ کریں، لوگ پھر بھی آپ کو بلائیں اور لوگ کہیں کیا بات ہے، کیا اس کی آواز ہے، کیا اس کا انداز ہے، کس میں یار کس نے پڑھا ہے، بے واہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، زندہ باد پائندہ باد۔ تو پھر آپ کیسے امید کر سکتے ہیں کہ آپ کو وہ ثواب ملے جو قرآن کریم کی اصل تلاوت کرنے والے، تنہائی میں بیٹھ کر پڑھنے والے کو ملتا ہے؟ مطلب یہ کہ تمہارا عمل جلوت میں اور خلوت میں اگر ایک جیسا ہے تو تم بے ریا ہو، اگر جلوت اور خلوت میں، تنہائی میں اور لوگوں میں عمل میں فرق آ جاتا ہے تو سمجھو کہ تمہارے عمل میں ریا ہے، دکھاوا موجود ہے۔ اس طرح کی بے شمار مثالیں دی جا سکتی ہیں، اور آپ کی یہ روزانہ کے روزمرہ کی باتیں، کتنے ہی کام ہم بظاہر نیکی کرتے ہیں لیکن ہمارے ذہن میں اس وقت لوگوں کا خیال ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر ثابت قدم ہو گئے، تو ان کو وہ شان ملے گی جس کا بعد میں ذکر آتا ہے۔ تو ثابت قدمی اور استقامت کیا ہے کہ بندے کا عمل بے ریا ہو۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بے ریا ہو۔ اسی طریقے سے مختلف بزرگوں نے مختلف اس کی تعریفیں کی ہیں، وقت مختصر ہوتا ہے، میں ان سب تعریفوں کو درست کہتا ہوں۔ فرائض کا ادا کرنا وہ بھی اس میں شامل ہے، عمل کا بے ریا ہونا وہ بھی اس میں شامل ہے، محرمات سے بچنا وہ بھی اس میں شامل ہے۔ لیکن اگر سب کو ہم اکٹھا کر لیں اور اکٹھا کر کے ایک مفہوم بتائیں تو وہ یہ بنے گا جو سارے بزرگوں کی جو تعریفات ہیں، استقامت کی تعریفیں جو انہوں نے لکھی ہیں کہ کس کو استقامت کہتے ہیں، ان سب کو ملا کر ان کا خلاصہ بیان کیا جائے تو وہ یہ ہوگا کہ بندے کا قلب اور بندے کا قالب ہر حال میں حق پر قائم رہے۔ بندے کا ایک ہے قلب، ایک ہے قالب۔ قالب کہتے ہیں جسم کو، قلب کہتے ہیں دل کو۔ بندے کا قلب اور قالب دونوں ہر حال میں جو حال بھی ہو، سکھ کا ہو، دکھ کا ہو، خوشی کا ہو، غمی کا ہو، عیش کا ہو، تیش کا ہو، رنج کا ہو، راحت کا ہو، محفل میں ہو، تنہا ہو، جلوت ہو، خلوت ہو، جنگل ہو، شہر ہو، گھر ہو، ڈیرا ہو، جہاں بھی ہو اس کا قلب اور قالب ہر حال میں حق پر قائم رہے۔ اور حق کیا ہے؟ حق قرآن ہے، حق حدیث ہے، حق سنت مصطفیٰ ہے، حق فرمان خدا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان، اس کے نبی کے فرمان سے ہٹ کر تمہارا کوئی عمل نہ ہو۔ اور اگر فرق ہے تو سمجھ لو کہ بندہ کچا ہے۔